نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا درس اسلام کی بنیاد کیا ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں اس کے علاوہ چند ایک اور بھی چیزیں انشاءاللہ احادیث کریمہ کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ عزیزان محترم، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی طرح امام احمد و ترمذی نے، ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ عمل ارشاد فرمائیں کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے بچا لے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ دے اور ماہ رمضان المبارک کو روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اور اس حدیث پاک کے یہ جملے بھی ہیں کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 بار غسل کرے تو اے میرے صحابہ، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سبب تمام خطاؤں کو محو کر دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ایک صاحب سے گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی اور اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، ذرا غور کیجئے، ہم گناہ گار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، تو عزیزان محترم جب گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں اور نماز قائم کریں، تو انشاءاللہ نماز کے قائم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں
اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جہاد۔ تو عزیزان محترم ذرا غور کیجئے کہ اعمال میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وقت میں نماز پڑھنا۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ان کو نماز سکھاؤ، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ عزیزان محترم، آج تو ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تو تعلیم دیتے ہیں، دنیا کے کمانے وغیرہ کے لیے، دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کے لیے تو ہم مار پیٹ کرتے ہیں، بچوں پر سختی کرتے ہیں، نہیں سکھاتے تو نماز نہیں سکھاتے، نہیں حکم دیتے تو نماز کا نہیں دیتے۔ تو عزیزان محترم، جب 7 برس کے ہمارے بچے ہو جائیں فرمایا ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ، ان کو حکم دو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مار کر نماز پڑھاؤ، اور مارنا ڈنڈے کے ساتھ نہیں ہے، فقہا نے فرمایا کہ ہاتھوں کے ساتھ اس کو مارو تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے اور وہ کچھ خوف سے، ڈر سے پھر نماز پڑھے گا۔ جب نماز پڑھنا شروع کرے گا اس کی آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی، جب اس کی عادت بن جائے گی تو پھر وہ خود سے ہی نمازی بن جائے گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑوں میں باہر تشریف لے گئے۔ پت جھاڑ کا زمانہ تھا، یعنی جب پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں درختوں کے، تو فرمایا 2 ٹہنیاں سرکار نے پکڑ لیں اور ان سے پتے گرنے لگے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سرکار نے فرمایا مسلمان بندہ اللہ کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ بھی ایسے گرتے ہیں جیسے ان ٹہنیوں سے یہ پتے گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو وغیرہ، غسل وغیرہ کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو 1 قدم پر 1 گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، دوسرے پر 1 درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو نہ کرے، یعنی کوئی بھول وغیرہ اس سے نہ ہو، تو جو کچھ پہلے کے اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، یعنی صغائر گناہ، جو کبائر گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ استغفار سے معاف ہوتے ہیں۔ طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر پروردگار عالم کے درمیان اس کے اور پروردگار عالم کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک کہ وہ نہ ناک سنگے اور نہ کھنکارے۔ عزیزان محترم، احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ نے اسلام کی بنیاد اور نماز کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.